السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس مبارک مجلس میں ہم دوسری بار الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اسی آیت کریمہ الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر 1.25 گھنٹے تک آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اسی آیت کریمہ پر آج ہم دوبارہ بولنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے الحمدللہ کی فضیلت پر کچھ حدیثیں پیش نظر رکھ لیں۔ پہلی حدیث، حدثنا موسى بن ابراہیم ابن کثیر الانصاری قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ، رواہ الترمذی فی ابواب الدعوات، حکم الالبانی حسن۔ یہ روایت حضرت جابر بن عبداللہ سے ہے اور امام ترمذی اس حدیث کو اپنی جامع میں ابواب الدعوات میں لائے ہیں۔ اور علامہ البانی نے اس حدیث پر حسن ہونے کا حکم لگایا ہے۔ ترجمہ یہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذکار کے بہت سارے کلمات اور طریقے ثابت ہیں۔ ان تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر، تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر اس حدیث میں بتایا گیا کہ لا الہ الا اللہ، یہ سب سے بہترین ذکر ہے۔ تو ذکر کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے ذکر کرو۔ تو جب لا الہ الا اللہ ذکر ہے اور ذکر کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کثرت سے کرو، اور لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے، تو اس کو تو سب سے زیادہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، سب سے
زیادہ پڑھنا چاہیے، کثرت سے پڑھنا چاہیے اور کثرت سے پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور ذکر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور ذکر کے بارے میں اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم لوگ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے تم لوگ میرا ذکر کرو تو تمہیں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو جب لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے تو ذکر کو کثرت سے کرنا چاہیے، کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، اور یہ افضل ذکر ہے تو اس کو تو اور کثرت سے پڑھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا چاہیے۔ تو یہ تو مطلب ہوا پہلے ٹکڑے کا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد دوسرا ٹکڑا ہے وافضل الدعاء الحمدللہ، اور بہت ساری دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، اللہ نے قرآن حکیم میں وہ دعائیں بیان فرمائی۔ ان تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ الحمدللہ تو کلمہ شکر ہے، اس سے پہلے جو حدیث بیان کی گئی تھی اس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہاں انعام کے بعد الحمدللہ کا کلمہ ذکر کیا گیا ہے، جس سے پتا چلتا ہے کہ الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے، اس لیے کہ شکر کہتے ہیں انعام کے اوپر کسی کی تعریف کرنا۔ تو یہ تو سمجھ میں آیا کہ یہ کلمہ شکر ہے، لیکن اس حدیث میں کہا گیا کہ یہ افضل دعا ہے جی، اور دعا کا مطلب ہوتا ہے مانگنا۔ تو الحمدللہ میں دعا کا مفہوم کیسے شامل ہو گیا؟ یہ تو کلمہ شکر ہے، لیکن اس حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ سب سے بہترین دعا ہے یہ۔ اب یہ جو نقطہ ہے وہ نقطہ پیش نظر رکھیں، اللہ نے بندوں کو جو نعمتیں عطا کی، بندے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور کہیں کہ الحمدللہ۔ تو یہ تو ہوا کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ان نعمتوں پر ہم نے الحمدللہ کہا، یہ تو ہوا کلمہ شکر۔ اور دعا کا مطلب یہ ہوا مانگنا کہ اے اللہ جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم پر اور نعمتوں کی بارش برسا۔ یہ مطلب ہوا افضل الدعاء لا الہ الا اللہ۔ تو جو نعمتیں ملی ہیں ان کے اوپر کہتا ہے کہ الحمدللہ، اور اس الحمدللہ کے اندر دعا کا مفہوم بھی ہے، وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں ان نعمتوں کے علاوہ اپنی اور نعمتوں کی بارش میرے اوپر برسا۔ یہ مطلب ہوا وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ
الحمدللہ. اور جب یہ دعا ہے افضل الدعائی الحمدللہ، جب یہ الحمدللہ کا کلمہ دعا ہے تو دعا بھی کثرت سے مانگی جانی چاہیے، دعا بھی کثرت سے کرنی چاہیے. جی جب یہ دعا ہے تو دعا بھی کثرت سے کرنی چاہیے. لا الہ الا اللہ ذکر ہے، ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. اور الحمدللہ دعا ہے، دعا بھی کثرت سے مانگنی چاہیے. یہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ اور افضل الدعاء الحمدللہ، ان دونوں ٹکڑوں میں ربط ہے، ان دونوں ٹکڑوں میں ربط. بندہ جب کہتا ہے کہ الحمدللہ تو وہ اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے کہ ان المنعم هو اللہ، کہ اللہ ہی منعم ہے، وہی نعمتیں عطا فرماتا ہے. تو گویا کہ اللہ کے منعم ہونے کا اعتراف کرتا ہے بندہ جب وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ. یہ اس کلمے کی فضیلت ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی. ایک دوسری حدیث دیکھتے ہیں. عن سہل بن معاذ بن انس عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل طعاما ثم قال الحمد للہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبہ وما تأخر. رواہ ابو داؤد فی کتاب اللباس. حکم الالبانی حسن. یہ روایت امام ابو داؤد شریف کتاب اللباس میں لائے ہیں، اور علامہ البانی نے اس حدیث پر حسن ہونے کا حکم لگایا ہے. حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کھانا کھا لے، کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے. دعا کا آغاز یہاں سے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ. یہ دعا پڑھا اس نے کھانا کھانے کے بعد، اس نے یہ دعا پڑھی تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے. یہ دیکھیے گویا کہ یہ کلمہ بہت ہی بہترین کلمہ ہے، اور کھانا کھانے کے بعد اس نے یہ بات کہی ہے اور یہ کلمہ زبان سے ادا کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھانا ایک نعمت ہے، وہ نعمت ملنے کے بعد بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام، یہ جو نعمت مجھے ملی ہے طعام کی، میں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس طرح الحمدللہ کلمہ شکر ہوا، اور الحمدللہ کے اندر دعا کا مفہوم بھی ہے. بندہ الحمدللہ کہہ کر یہ بھی کہتا ہے کہ میرے رب جو نعمت تو نے عطا کی ہے مجھے، اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مزید نعمتیں مجھے عطا فرما. اس طرح الحمدللہ کلمہ شکر بھی ہے اور الحمدللہ کلمہ دعا بھی ہے. اور اس سے پہلے والی حدیث میں کہا گیا کہ افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے. تیسری حدیث دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاری فی کتاب الاذان. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کتاب الاذان کے اندر یہ روایت لائے ہیں، اور ابو ہریرہ اس روایت کا راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام کہے
سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو آپ کہیں اللہم ربنا لک الحمد، اے میرے معبود، اے ہمارے رب، لک الحمد، تیرے ہی لیے حمد ہے، تیرے ہی لیے حمد ہے۔ ایک نقطہ یہاں یاد رکھیں، امام نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، آپ نے بھی کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور اس کے بعد آپ نے کہا اللہم ربنا لک الحمد، تو آپ نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، امام نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ کیا مطلب ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کا؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ کا مطلب یہ ہوا کہ سن لیا اللہ نے، سمیع اللہ، سن لیا اللہ نے، لمن حمیدہ، اس کی جس نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی حمد کی۔ کیا بات ہے، نکتہ کیا ملا؟ نکتہ یہ ملا کہ اللہ جب کسی چیز کو سنتا ہے تو صرف سنتا ہی نہیں بلکہ اس کو قبول بھی کرتا ہے، یہ مطلب ہوا، یعنی گویا اللہ نے سنا تو قبول کیا، کس کو قبول کیا؟ لمن حمیدہ، جس نے اس کی حمد کی، اس لیے کہ رب تعالی صرف سنتے ہی نہیں، وہ صرف سنتا ہی نہیں بلکہ قبول کرتا ہے۔ سننے کا مطلب یہ ہوا، دنیا والے سن لیتے ہیں قبول نہیں کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سنتا ہے تو قبول کرتا ہے۔ تو سمیع اللہ لمن حمدہ کا کیا مطلب ہوا؟ سمیع اللہ، اللہ نے سن لیا، لمن حمیدہ، اس کی جس نے اس کی حمد کی، اور اللہ کے سننے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قبول کر لیا۔ یہ اتنا شاندار کلمہ ہے، یہ اتنا شاندار کلمہ ہے۔ تو جب بندہ کہتا ہے، جب امام کہتا ہے اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد۔ دیکھو، ایک تو سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس میں لفظ حمد آیا، اور پھر اس کے بعد جو کلمہ ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ یہ ہے اللہم ربنا لک الحمد۔ گویا کہ یہاں دو حمدیں جمع ہو گئی، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور دوسرے حمد کا لفظ آیا اللہم ربنا لک الحمد۔ اور جب بندہ کہتا ہے اللہم ربنا لک الحمد تو فرشتے بھی کہتے ہیں اللہم ربنا لک الحمد۔ اب فرشتوں کا قول اگر آدمی کے قول کے موافق ہو جائے، فرشتے بھی کہہ رہے ہیں اللہم ربنا لک الحمد، بندہ بھی کہہ رہا ہے اللہم ربنا لک الحمد، فرشتوں کا قول نمازیوں کے قول سے موافق ہو گیا، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت۔ اللہ اکبر، یہ 3 حدیثیں پیش کی گئی الحمدللہ کی فضیلت پر۔ اب ہم الحمدللہ کے کچھ دیگر مفاہیم کی طرف منتقل ہونا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہے حمد، ایک ہے مدح، ایک ہے شکر۔ ان تینوں کا اپوزٹ کیا ہے یہ مجھے بتانا ہے جی۔ حمد کا اپوزٹ کیا ہے؟ مدح کا اپوزٹ کیا ہے؟ شکر کا اپوزٹ کیا ہے جی؟ تو الحمد نقیض الذم، حمد یہ مذمت کی نقیض ہے، والمدح نقیض الہجائی، اور یہ حجب کی نقیض ہے مدح، والشکر نقیض الکفران، اور شکر یہ ناشکری کی نقیض ہے، کفران کی نقیض ہے۔ اب یہاں ٹھہر کر ہم نقیض کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں۔
ایک ہوتا ہے نقیض اور ایک لفظ ہوتا ہے ضد. دونوں کا مطلب بظاہر اپوزٹ ہوتا ہے جی، لیکن نقیض اور ضد میں فرق ہوتا ہے. دو ضد جمع نہیں ہو سکتے، ایک ساتھ دونوں ایک چیز میں پوری طرح نہیں ہو سکتے. جیسے سرخی اور زردی، یعنی ایک چیز لال بھی ہو اور ایک چیز پیلی بھی ہو تو پوری طرح سر سے پیر تک ایک چیز لال بھی ہو اور پیلی بھی ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ لال ہونا اور پیلا ہونا یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور الضدان لا یجتمعان، ضدین جو ہوتی وہ جمع نہیں ہوتی کہ ایک ہی چیز پوری طرح لال بھی ہو اور پوری طرح زرد بھی ہو. ہاں جمع تو نہیں ہو سکتے ضدین، لیکن ان کا ارتفاع ہو سکتا ہے. اجتماع تو محال ہے، ہاں ارتفاع ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز نہ لال ہو نہ پیلی ہو بلکہ کالی ہو، یعنی ان دونوں کا ارتفاع ہو سکتا ہے کسی چیز سے، لیکن کسی چیز میں ان دونوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا. اس کو کہتے ہیں ضدین. ضدین جمع نہیں ہو سکتے، اجتماع نہیں ہو سکتا ایک چیز میں دونوں کا، لیکن دونوں کا ارتفاع ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو جو نہ لال ہو نہ پیلی ہو بلکہ کالی ہو. لیکن نقیض میں کیا ہوتا ہے؟ لا یجتمعان ولا یرتفعان، نہ دونوں کا اجتماع ہو سکتا ہے نہ دونوں کا ارتفاع ہو سکتا ہے. جیسے وجود اور عدم، کہ ایک ہی چیز موجود بھی ہو ایک چیز موجود نہ ہو، ایک ہی چیز موجود ہو اور ایک ہی چیز معدوم ہو. تو وجود اور عدم ایک دوسرے کی نقیض ہیں، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے اور ان دونوں کا ارتفاع بھی نہیں ہو سکتا. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نہ موجود ہو نہ معدوم ہو جی. تو نقیضین جو ہوتے ہیں لا یجتمعان ولا یرتفعان، اور ضدین میں لا یجتمعان وقد یرتفعان، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے لیکن کبھی ان کا ارتفاع ہو سکتا ہے. یہ ہے نقیض اور ضد میں فرق. یہاں یہ کہا گیا کہ حمد یہ مذمت کی نقیض ہے، کسی آدمی کی تعریف. حمد یہ مذمت کی نقیض ہے، کسی کی مذمت کرنا، اور کسی کی برائی بیان کرنا اس کا الٹا ہے، اس کی نقیض ہے مدح. اور ناشکری کرنا یہ شکر کی نقیض ہے. تو الحمد نقیض الذم والمدح نقیض الحجا اور والشکر نقیض الکفران. اس سے پہلے بتایا جا چکا کہ الحمد میں جو الف لام ہے وہ استغراق کا ہے، یعنی کل فرد من افراد الحمد خاص للہ رب العالمین. حمد کے جتنے بھی افراد ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے یہ چیز حمد ہے، تو ساری حمدیں، حمد کا ہر فرد اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے. یہ بتایا گیا تھا. سوال یہ ہے کہ یہ حمد کب سے کب تک ہے؟ کب سے کب تک ہے یہ بتانا چاہیے نا، کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ حمد کب سے کب تک ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ تدل علی الثبوت والاستمرار، یہ جملہ اسمیہ یہ استمرار اور ثبوت کے اوپر دلالت کرتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی کی یہ حمد دائم مستمر، یعنی
معنی یہ ہوا کہ تعریف کی تمام قسمیں، حمد کی تمام قسمیں جس پر حمد کا اطلاق ہوتا ہے، حمد کی تمام قسمیں ازل سے لے کر ابد تک، ازل سے لے کر ابد تک، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات مقدسی کو شایان ہے۔ یہ مطلب ہوا۔ یہ مفہوم کس نے ادا کیا؟ یہ مفہوم کس نے بتایا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، تدل علی الثبوت والاستمرار۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ ازل سے لے کر ابد تک حمد کی تمام قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ یہ اس جملہ اسمیہ کا فائدہ ہوا۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ حمد کب سے کب تک ہے؟ ازل سے لے کر ابد تک ہے، اور حمد کی تمام قسمیں ازل سے لے کر ابد تک دائم اور مستمر رہیں، کبھی منقطع نہیں ہوتی۔ تو اب ایک سوال اور پیدا ہوا، ہم یہ تعریف اللہ کی حمد، کیا کوئی جگہ ایسی ہے جو خالی ہو اور وہاں کی جگہ اللہ کے حمد سے خالی ہو؟ دنیا کا کوئی کونا ایسا ہے، کوئی اسپاٹ ایسا ہے، کوئی جگہ، کوئی قطع ارض، بقعۃ الارض، وجہ الارض کا کوئی حصہ، چھوٹے سے چھوٹا حصہ کیا اللہ کی حمد سے خالی ہے؟ لا لا، خالی نہیں ہے۔ یہ الحمدللہ رب العالمین سے مستفاد ہے اجمالی طور پر، اجمالی طور پر۔ تفصیلی طور پر فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ حمد کہاں ہے؟ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورہ روم میں، اور اسی کے لیے حمد کی تمام قسمیں ہیں زمینوں اور آسمانوں کے چپے چپے میں۔ اب جب کہہ دیا کہ آسمانوں میں اور زمینوں میں، تو تم تو زمین کی بات کر رہے ہو، تو زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد سے خالی ہو، اور آسمان کا کوئی مکان، آسمان کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے وہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد سے خالی ہو۔ تو کہاں ہے اللہ کی تعریف؟ اللہ کی تعریف زمینوں میں بھی ہے، آسمانوں میں بھی ہے۔ اب جب کہہ دیا آسمانوں، تو مطلب یہ ہوا، اور السماوات ہے اور الارض ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی آسمان ہیں ان تمام آسمانوں میں ہر مقام پر، ہر قطعے پر آسمان کے اللہ تبارک تعالیٰ کے اندر، اور زمین کے ہر بقعے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف موجود ہے۔ کہاں اس کی تعریف ہے؟ جواب دیا گیا، لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں میں، مکان ہے، مکان یہ اسپیس ہے، یعنی اسپیس میں بھی اللہ تبارک و تعالی کے حمد کی تمام قسمیں ہیں۔ اسپیس کی کوئی جگہ ہے، کائنات میں دو ہی چیزیں ہیں، اسپیس اینڈ ٹائم۔ تو اسپیس میں کوئی ایسا ٹکڑا موجود نہیں ہے اسپیس کا کہ وہ اللہ کے حمد سے خالی ہو۔ یہ تو ہوا اسپیس کا بیان، رہا ٹائم کا کہ کوئی وقت ایسا ہے کہ حمد کی یہ قسمیں نہ پائی جاتی ہوں، تمام قسمیں، لا لا لا، ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی حمد پائی جاتی ہے۔ دلیل، لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے ہے تمام حمد کی تمام قسمیں اسی کے لیے، الاولا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں۔ یہ پہلے اور بعد میں، یہ پہلے ہونا بعد میں ہونا، اٹ از ٹائم،
یہ ٹائم ہے. گویا کہ اسپیس کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے, کوئی چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا ایسا نہیں ہے جو اللہ کی حمد کی قسموں سے خالی ہو. اور آخرت بعد میں آنے والا, تو بعد میں آنے والا یعنی ٹائم کے اندر بھی کوئی, یعنی بعد میں آنے والا وقت کا کوئی لمحہ, کوئی آن خالی نہیں ہے کہ ٹائم کے اس آن میں, اس لمحے میں اللہ کی حمد نہ ہو رہی ہو. تو اسپیس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد, ٹائم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد, زمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی تمام قسمیں, مکان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی تمام قسمیں. اجمالی طور پر الحمدللہ رب العالمین میں جو جملہ اسمیہ ہے بیان کیا گیا, اور اس کی تفصیل ان دو آیتوں کے اندر بیان کی گئی, جو ایک سورہ روم میں اور دوسری سورہ قصص میں ہے. سورہ روم کی آیت ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور سورہ قصص کی آیت ہے لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ. پہلے بھی اللہ کی تعریف, بعد میں بھی اللہ کی تعریف, پہلے بھی اللہ کی تعریف, بعد میں بھی اللہ کی تعریف. یعنی اسپیس میں بھی اللہ کی تعریف اور ٹائم میں بھی اللہ کی تعریف. ٹائم کے اندر کوئی آن ایسی نہیں ہے, آن ایسا نہیں جو اللہ کی حمد سے خالی ہو, اور اسپیس کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہے, معمولی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد سے خالی ہو. هذه نکتۃ لطیفہ. ایک بات اور ذہن نشین کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالی بہت بڑی چیز کو ذکر کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے الحمدللہ کا ذکر ضرور کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جب کسی بڑی چیز کا ذکر کرتا ہے تو اس سے پہلے یہ کلمہ ضرور ایڈ کرتا ہے, وہاں پر لاتا ہے اس کو. یعنی اس کے بعد جو بات آ رہی ہے وہ بات بہت ہی عظیم ہے. جی چلیے دیکھیے, افتتح کتابہ القرآن بالحمد. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن کو حمد سے شروع کیا. الحمدللہ رب العالمین. دیکھیں اپنی کتاب کا آغاز وہ الحمدللہ رب العالمین سے کر رہا ہے. ہاں, اور ایک نکتہ اور, نکتہ یہ ہوا کہ الحمدوں کے بعد رب العالمین ہے. جی اس کا مطلب اللہ تعالی نے اپنی صفت رب العالمین سے پہلے الحمدللہ کا کلمہ ذکر فرمایا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفتوں میں سب سے عام صفت جی یہی صفت رب ہے. اور کیوں نہ ہو کہ عہد الست کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ہمارے باپ آدم کی پیٹھ سے نکالا اور ہم سے پوچھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا تھا کیوں نہیں, بلا. گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی سب سے عام صفت ہے. یہ اتنی عام ہے, داہنی طرف دیکھو تو ربوبیت کے مظاہر, بائیں طرف دیکھو تو ربوبیت کے مظاہر, آگے دیکھو تو ہر طرف ربوبیت کے مظاہر, اور پیچھے کی طرف دیکھو وہاں بھی ربوبیت کے مظاہر پھیلے ہوئے ہیں. میرے دائیں طرف یہ درخت ہے, اس درخت کو ہم نے لگایا تھا, یہ بڑھ رہا ہے, یہ بڑھ رہا ہے. پہلے کتنا چھوٹا تھا, اب بڑھ رہا ہے, بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا ہو گیا ہے. داہنی طرف ہم دیکھ رہے ہیں اس درخت کو, یہ ربوبیت کا مظہر ہے. اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کو آگے کی طرف لے جا رہا ہے, حد تمام کی طرف لے جا رہا ہے. انشاء الشیء حالا فحالا الى حد التمام. ایک بچے کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی تربیت کر رہا ہے. بچہ ہے, بڑھتا ہے, ہر روز بڑھتا ہے, ہر روز بڑھتا ہے, لمحہ لمحہ بڑھتا ہے, وہ بھی ربوبیت کا مظہر. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا مظہر نہ ہو.
اور انسان کے چاروں طرف جس طرف بھی وہ نگاہ ڈالے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے مظاہر اسے نظر آ ہی جائے. جی یہ اتنی عام صفت ہے. تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رب العالمینی کا جب ذکر کیا تو اس سے پہلے الحمدللہ لایا. اور جب قرآن کے انزال کی بات کی، قرآن کا انزال کتنی بڑی نعمت ہے، قرآن کا اتارنا کتنی عظیم نعمت ہے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ کا کلمہ ذکر فرمایا. الحمدللہ الذی انزل علی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل فرمایا. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کو نازل کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو نازل کیا. اچھا، زمین اور آسمان کی تخلیق، اللہ اکبر، اتنی وسیع ہے کائنات کہ میتھمیٹکس کے پیمانے اس کو ناپنے میں تھک تھک جائیں. اتنی وسیع کائنات، آسمان اور زمین اتنے بڑے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جب آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کی بات کی، یہ دونوں بڑی عظیم شے ہیں، آسمان اور زمینوں کی تخلیق، تو اس سے پہلے یہ کلمہ ذکر فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. قرآن حکیم کا نزول ایک عظیم الشان شے ہے، اس کے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کلمہ ذکر فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے پر کتاب کو نازل فرمایا، اور اپنے رب العالمینی کا ذکر فرمایا تو اس سے پہلے الحمدللہ کا ذکر فرمایا. جب زمین اور آسمان کی تخلیق کی بات آئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے پہلے اسی کلمے کو ذکر فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، وجعل الظلمات والنور، اور نور، روشنی اور تاریکیوں کو اس نے بنایا. اور جنت میں جنتی جب پہنچ جائیں گے تو ان کا آخری دعویٰ، ان کی آخری پکار کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. اور آپ دیکھیں گے کہ حملۃ العرش جو اللہ تبارک و تعالی کے عرش کو اٹھائے ہوئے یسبحون بحمد ربہم، جی وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی تحمید کرتے ہیں. تو دیکھو وہاں پر حمد ہے. تو شروع بھی حمد اور آخر بھی حمد. یہ اب آگے بڑھیں. الحمدو کے بعد الف لام پر ہم بحث کر چکے ہیں، اب لام پر بحث کرنا چاہیں گے ہم. للہ، لام مانے لیے، لیے، للہ اللہ کے لیے. تو یہ لام زیر لیے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ لام لام اختصاص بھی ہے اور لام استحقاق بھی. کیا مطلب؟ حمد کی تمام قسمیں خاص ہیں اللہ کے لیے، اور حمد کی تمام قسموں کا مستحق صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے. تو لام یہ اختصاص کے لیے ہے، خاص ہونا. مطلب یہ ہوا اگر لام اختصاص ہے، خاص اختصاص، تو مطلب یہ ہوگا کہ حمد کی تمام قسمیں اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں. یہ ہوا لام اختصاص کا معنی، لام ذلی کا. اور لام ذلی کا اگر یہ لام استحقاق ہے تو مطلب یہ ہوا کہ حمد کی تمام قسموں کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہے، اور اس کے علاوہ سے حمد کی تمام قسموں کی نفی کر دی گئی. یہ ہے لام کا معنی الحمدللہ، للہ. اچھا، اب اس کے بعد اسم الجلال ہے اللہ، اللہ.
اللہ اکبر. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا. اللہ. اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کی الوہیت مستفاد ہے. اللہ ہے یعنی لا معبود بحق الا اللہ. حقیقی معبود اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. یہ مطلب ہے اللہ کا. لا معبود بحق الا اللہ. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ کو پہلے لایا گیا، رب کو بعد میں لایا گیا، کیوں؟ یعنی لفظ اللہ کو مقدم کیا گیا اس کی صفت ربوبیت پر. پہلے اللہ کو لایا گیا پھر رب کو لایا گیا. ایسا کیوں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ هو العلم الخاص به. جی یہ جو نام ہے اللہ کا علم ہے، یہ علم یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس کا نام ہے، علم ہے. والذی تتبعہ جمیع الاسماء. اب بقیہ جو اسماء ہیں اسی کی تابع ہیں، اس لیے کہ ایک نام ہوتا ہے، نام ذاتی نام، پھر بقیہ جو صفات آتی ہیں وہ اسی علم کے، اسی ذاتی نام کے تابع ہوتی ہیں. تو اللہ یہ اسم الجلالہ، یہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور بقیہ تمام اسماء اس کے تابع ہیں. والذی تتبعہ جمیع الاسماء. ایک وجہ تو یہ کہ جب یہ علم ہے تو نام پہلے ہوتا ہے، صفات بعد میں ہوتی ہے. جی لیکن یہاں عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے تمام اسماء، جی تمام کے تمام اسماء ہمیشہ اس کے ساتھ، ہمیشہ سے اس کے ساتھ. جی تو اللہ کا یہ علم ذاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے ربوبیت، چونکہ یہ وصف ہے بعد میں لایا گیا علم ذاتی کے بعد. اور جو عقیدے کا مسئلہ اس سے مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں انبیاء کرام کو بھیجا گیا اس وقت بھیجا گیا جب لوگ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے تھے. رب مانتے تھے کہ اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مدبر ہے. یہ سب قرآن حکیم میں ہے کہ کفار مکہ بھی ان تمام اوصاف کو مانتے تھے کہ رب اللہ ہی ہے، خالق اللہ ہی ہے، مدبر اللہ ہی ہے، متصرف اللہ ہی ہے. ان کو مشرک کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ الوہیت پر عمل نہیں کرتے تھے. اللہ کو معبود نہیں مانتے کہ اللہ ہی معبود ہے، یہ نہیں مانتے تھے وہ. اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو بھی شریک کر رکھا تھا. تو تمام انبیاء کرام کو بھیجا گیا کہ انہیں بتائیں کہ توحید کیا ہے. تو اللہ سے الوہیت مستفاد ہے کہ دنیا میں لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی. تو اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو بھیجا کہ ان کے سامنے توحید کو اجاگر کریں. ورنہ یہ تو رب مانتے ہیں، مجھے مدبر مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، لیکن میری عبادت نہیں کر رہے ہیں. اس کا جواب ایک مفسر لکھتا ہے لِأَنَّ الَّذِينَ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ يُنْكِرُونَ الْأُلُوهِيَّةَ فَقَط. رسولوں کو جن کے پاس بھیجا گیا وہ الوہیت کا انکار کرتے تھے، الوہیت کا انکار کرتے تھے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے. لہذا الوہیت پہلے ہے، توحید پہلے ہے. اگر توحید نہ ہو تو انسان کا ہر عمل باطل ہے. یہ بتایا گیا توحید پہلے ہے، اگر توحید نہ ہو تو انسان کا ہر عمل باطل ہے. آج ضرورت ہے کہ توحید کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے. توحید پتہ نہیں کن کن شکلوں میں
آج مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ یہ وہ توحید نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور جو توحید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عطا کی تھی، یہ وہ توحید نہیں ہے جو آج کل کچھ مسلمانوں کے پاس ہے، جو ہمارے سلف کے پاس توحید تھی۔ تو وہی توحید مقبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا اور صحابہ کرام نے امت کو بتایا، اور یہ وہی توحید ہے جس پر سلف قائم رہے۔ لہذا سلف کے منہج توحید کو چھوڑ کر کے کوئی اور اگر توحید کا منہج بتا رہا ہے کہ یہ توحید کا منہج ہے، غلط الفاحش، غلط ہے، یہ وہ توحید ہو ہی نہیں سکتی۔ جو سلف کے منہج کے خلاف ہو وہ توحید ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ لفظ اللہ پر بحث تھا، للہ کہ اللہ کو پہلے کیوں لایا گیا، اور اس کے بعد اس کی جو صفت لائی گئی ہے رب العالمین بعد میں لائی گئی۔ یہ اللہ کی اتنی پیاری صفت ہے رب، اس صفت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یا ذکر فرمایا ہے اپنی حمد کے بعد، الحمدللہ کے بعد اپنی یہ صفت ذکر فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ صفت بہت عظیم الشان ہے، اس لیے کہ الحمدللہ کہنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اس صفت کو ذکر فرمایا۔ اور میں نے یہ بتایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عظیم شے کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو اس کے پہلے اکثر جگہوں پر الحمدللہ یہ کلمہ ضرور ذکر فرماتا ہے۔ یہی وہ صفت ہے کہ حضرت آدم سے خطا ہوئی، حوا سے خطا ہوئی تو انہوں نے اسی صفت کو وسیلہ بنایا۔ آج وسیلے کے نئے نئے طریقے رائج ہیں، کسی شخصیت کا وسیلہ، کسی پیر کا وسیلہ، کسی مردے کا وسیلہ۔ دیکھیں، خطا ہونے کے بعد ان دونوں نے اللہ تبارک و تعالی سے رحم کی بھیک مانگی، بخشش کی بھیک مانگی، لیکن کس صفت کا حوالہ دیا؟ تمام صفات کو چھوڑ کر کے صفت ربوبیت کا حوالہ دیا، اس کا وسیلہ لیا۔ تو نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے کسی اسم حسن کو آپ دعا میں وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ ان دونوں نے کہا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ نبیوں کی دعا یہی، اولیاء کی دعا یہی، ہمارے نبی کی دعا یہی، ربنا سے شروع ہو کر یہاں تک کہ شیطان نے بھی جب مہلت یعنی انذار کے بارے میں کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دی جائے، تو اس نے اسی صفت کا حوالہ دیا، جی اسی صفت کا اس نے حوالہ دیا۔ کیا کہا؟ رب فانظرنی الی یوم یبعثون، رب فانظرنی، اے میرے رب تو مجھے مہلت دے، قیامت کے دن تک، اٹھائے جانے کے دن تک مجھے مہلت دے۔ یہ جو دعا وہ مانگ رہا ہے وہ بھی ربوبیت کے حوالے سے مانگ رہا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ آدم حوا کی دعا قبول ہوئی اور اس کی بھی دعا قبول ہو گئی، اسے بھی قیامت تک کے لیے مہلت دے دی گئی۔ یہ صفت ایسی ہے کہ اگر مطلق بولی جائے تو صرف اللہ پر بولی جائے گی، مطلق غیر اللہ پر اس صفت کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ جب بھی اس صفت کا اطلاق ہوگا تو اضافت کے ساتھ ہوگا، وَاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ، دیکھیں رب کی اضافت کا کی طرف ہے، بغیر اضافت
اطلاق الرب بلا اضافتن خاصۃ باللہ تعالی، خاص باللہ تعالی، یعنی رب کا اطلاق بغیر اضافت کے صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ رب الدار، رب البیت، ایسا لوگ بولتے ہیں، پھر بھی رب کا اطلاق وہاں بھی نہیں کرنا چاہیے، احتیاط برتنی چاہیے۔ اور مطلق تو لفظ رب کا اطلاق غیر اللہ کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اب ربوبیت کا ایک مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ اصل میں یہ ہے رب یربو، رب یربو باب نصرہ ینصرو سے، کیا مطلب اس کا؟ التربیۃ للشیء وتنمیتہ وتبلیغہ الی کمالہ۔ اس سے پہلے دوسرے انداز میں نے اس کو بتایا تھا کہ رب یربو باب نصرہ سے اس کا مطلب یہ ہے کسی شے کی تربیت کرنا اور اس کو بڑھانا اور اسے حد کمال تک پہنچانا۔ التربیۃ للشیء وتنمیتہ وتبلیغہ الی کمالہ۔ اس ربوبیت کی دو قسمیں ہیں، ایک ربوبیت خاصہ ہے، ایک ربوبیت عامہ ہے۔ ربوبیت عامہ یہ تمام مخلوق کے لیے ہے، مومن ہو، کافر ہو، حیوان ہو، جمادات میں سے ہو، نباتات میں سے ہو، یہ ربوبیت ربوبیت عامہ ہے جو کائنات کی ہر شے کے لیے ہے۔ اس میں کائنات کی ہر شے داخل ہے، تمام مخلوقات داخل ہیں تربیت عامہ میں، یعنی اللہ سب کی تربیت کر رہا ہے۔ اور ربوبیت خاصہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یہ وہ ربوبیت ہے جو اس کے نبیوں کے لیے ہے، اس کے اولیاء کے لیے ہے، اس کے اچھے بندوں کے لیے ہے۔ کس طرح؟ کہ بہدایتہم الی الصراط المستقیم، کہ انہیں صراط مستقیم پر چلاتا ہے، اس کی ہدایت دیتا ہے، انہیں ایمان عطا کرتا ہے، انہیں علم نافع عطا کرتا ہے، انہیں عمل صالح عطا فرماتا ہے، انہیں توفیق دیتا ہے کہ یہ بھلائیاں کریں، اور انہیں توفیق دیتا ہے کہ وہ منکرات سے باز رہیں، نافرمانیوں سے باز رہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ربوبیت خاصہ سے متعلق ہے، جو اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ یہ ربوبیت لگی ہوئی ہے۔ ایک نقطہ اور، پہلے اللہ کا ذکر ہوا، بعد میں اللہ کی صفت رب کا تذکرہ ہوا۔ بڑا عجیب نقطہ ہے، ذہن میں محفوظ رکھو۔ پہلے اللہ کا ذکر ہوا اور بعد میں اس کی صفت کا ذکر ہوا۔ پہلے الوہیت کا ذکر ہے، بعد میں ربوبیت کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الوہیت دعویٰ ہے اور ربوبیت دلیل ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے قرآن حکیم میں کہ الربوبیت تستلزم الالوہیہ، کہ ربوبیت یہ الوہیت کو مستلزم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنی الوہیت پر دلیل پیش کرتا ہے تو اپنی ربوبیت کو پیش کرتا ہے، اپنی ربوبیت کو پیش کرتا ہے۔ آپ کو ایک حیرتناک بات بتاؤں، بہت ہی حیرتناک بات ہے کہ سورہ نجم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى۔ دیکھیے آپ، یہ رب الشعرا کیوں کہا؟ کہتے شعرا ایک ستارے کا نام ہے، شدید اللمعان، بہت زیادہ چمکدار ستارے کو وہ لوگ شعرا کہتے ہیں۔ یہ ستارہ شعرا ہے جو بہت زیادہ چمکدار۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیوں کہا کہ وہ وہی شعرا کا رب ہے، یعنی شعرا ستارے کا رب ہے؟ سوال یہ ہے کہ شعرا ستارے کے علاوہ لاکھوں کروڑوں ستارے ہیں، تو سب کا ذکر نہ کر کے صرف یہ کیوں کہا کہ وہ شعرا ستارے کا رب ہے، وہی شعرا ستارے کا رب ہے؟ اور رب کہا، دلیل اس کی یہ ہے کہ کانو
یعبدون الشعر، زمانے جاہلیت میں لوگ اس ستارے کی عبادت کرتے تھے. یہ نقطہ دیکھو، اللہ نے فرمایا وہی شعرا ستارے کا رب ہے. یہ شعرا ستارے کا رب ہے. یہ شعرا ستارے ہی کو کیوں ذکر فرمایا؟ دیگر ستارے بھی تو ہیں، اس کو یہاں ذکر کے لیے خاص کیوں کیا؟ وہی الربوبیت تستلزم الالوہیہ، کہ ربوبیت کو، الوہیت کو، ربوبیت یہ مستلزم ہے الوہیت کو، یعنی ربوبیت یہ الوہیت کی دلیل ہے. شعرا ستارے کی عبادت کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ معبود ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں اس کا رب ہوں، یہ میرا مربوب ہے. اور والمربوب لا یکون معبودا، مربوب کبھی بھی معبود نہیں ہوتا. اس وجہ سے وہاں شعرا کو خاص کیا گیا ہے. اللہ اکبر. لأن العرب فی الجاہلیت یعبدون الشعر ویدعون الی عبادتہ، وہ لوگ خود عبادت کرتے تھے اس شعرا ستارے کی اور لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ اس کی عبادت کرے کہ یہ معبود ہے. اللہ نے فرمایا میں اس کا رب ہوں، اور جب میں اس کا رب ہوں تو مربوب ہوا. ولا یکون المربوب معبودا ومالوہا، کبھی بھی معبود نہیں ہوتا. تو گویا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ربوبیت سے اور اپنی الوہیت پر استدلال فرمایا. اور شعرا لا کر کے، جی شعرا لا کر کے وہ جو انداز ہے سورہ نجم کا، آخر میں فواصل کا بھی جو ہے مراعات کر دی گئی. فواصل کی بھی مراعات کر دی گئی. کیسے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، یہ فواصل ہے. تو وہاں وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، تاکہ فواصل کی بھی رعایت ہو جائے. یہ ہے بلاغت. جی. اور بلاغت کا اس میں قاعدہ کیا ہے؟ جن لوگوں نے بلاغت پڑھی ہے وہ جانتے ہیں. اب کہاں لوگ پڑھتے وڑھتے ہیں، سیدھے سے نحو صرف نہیں آتا ہے، بلاغت کیا بیچارے پڑھیں گے. بہت بڑی مصیبت ہے یہ دینی علوم کے ساتھ، دینی تعلیم کے ساتھ. جی چلیے بتا دیتے کہ یہاں تنقید ہے. بلاغت کا ایک قاعدہ تنقید ہے. جی تنقید کسے کہتے ہیں؟ ہوا ان یقصد المتکلم الی کلمۃ او کلام بالذکر دون غیرہ، کہ متکلم کسی کلمے کو یا کلام کو ذکر کرتا ہے، اس کے علاوہ کلمے اور کلام کو ذکر نہیں کرتا. لأجل نقطۃ فی المذکور، کیونکہ اس کلمے اور کلام میں کوئی ایسا نقطہ موجود ہوتا ہے کہ وہ ترجیح دیتا ہے کہ صرف اسی لفظ کو لایا جائے، اسی کلمے کو لایا جائے، اسی کلام کو لایا جائے، دون سوا، اس کے علاوہ کو نہ لایا جائے، ماسوا کو نہ لایا جائے، وہی لفظ لایا جائے. اس کو کہتے ہیں تنقید. کہ ان یقصد المتکلم الی کلمۃ او کلام بالذکر دون غیرہ، کہ اس کا ذکر کیا جائے، اس کے علاوہ کا ذکر نہ کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک نقطہ وہاں موجود ہوتا ہے جو ترجیح دیتا ہے کہ اسی کو لایا جائے، دون غیرہ، اس کے علاوہ کو نہ لایا جائے. جیسے حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ شعر کہ یذکرنی طلوع الشمس صخرا واذکرہ بکل غروب شمس، کہ مجھے سورج کا طلوع یاد دلاتا ہے میرے بھائی صخر کو. یہ اپنے بھائی صخر سے بڑی محبت کرتی تھی. جی اور اس کے مرنے کے بعد وہ اس کا مرثیہ لکھتی تھی. انہی مراسی میں سے ایک مرثیے کا یہ شعر ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کا یہ طلوع ہونا مجھے یاد دلاتا ہے میرے بھائی صخر کی. یذکرنی طلوع الشمس صخرا، سورج کا طلوع ہونا یہ مجھے یاد دلاتا ہے میرے بھائی صخر کی. اور واذکرہ بکل غروب شمس، اور میں اپنے بھائی صخر کو یاد کرتی ہوں سورج کے ڈوبنے کے وقت، ہر سورج کے ڈوبنے کے وقت. بھائی یہاں دو ہی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک طلوع شمس کا اور ایک غروب شمس کا. کہ میں یاد کرتی ہوں طلوع شمس میں
اور یاد کرتے ہوں میں غروب شمس میں. ان دونوں وقتوں کو خاص کیوں کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ نقطہ یہ ہے، وہ یہ بتانا چاہتی ہے کہ میرا بھائی صخر بڑا شجاع تھا، بہت ہی بہادر تھا، اور یہ صبح ہی کو یہ نکلتا تھا اور دشمنوں کے اوپر شبخون مارتا تھا. یہ تھا. اس لیے کہ شبخون عام طور پر صبح کے وقت مارا جاتا ہے، جب لوگ نیند میں ہوں، غفلت میں ہوں، اور انہیں غفلت ہی میں پکڑ لیا جائے اور غفلت ہی میں ان پر حملہ کر دیا جائے. تو طلوع شمس مجھے یاد دلاتا ہے میرے بھائی صخر کی، اس لیے کہ وہ بہت بہادر تھا، صبح کو شبخون مارنے کے لیے نکلتا تھا. تو اس کی بہادری مجھے یاد آتی ہے جب میں سورج کے طلوع کو دیکھتی ہوں. کیا بات ہے، عورت ہے، شیر دیکھیں. اور جب سورج ڈوبتا ہے تو میں اس کو یاد کرتی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑا سخی ہے، اور جو سخی ہوتا ہے اس کے ہاں کھانے بہت پکتے ہیں، اور کھانے پکتے ہیں تو آگ بہت زیادہ جلتی ہے. اور سورج کا ڈوبنا یہ وقت ایسا ہے جو مہمانوں کی ضیافت کا ہے. تو طلوع شمس مجھے میرے بھائی صخر کی یاد دلاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت بہادر تھا. اور غروب شمس مجھے اس کی یاد دلاتا ہے اس لیے کہ وہ بہت بڑا سخی تھا اور بہت ہی بڑا مہمان نواز تھا. سوال یہ ہے کہ ان دونوں وقتوں ہی کو ذکر کیوں کیا اور اوقات کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ان دونوں وقتوں کا تعلق صخر کے خاص اوصاف سے ہے. لہذا اس میں بلاغت کا قاعدہ تنقید پایا گیا. تنقید جی. تو وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ میں یہ بلاغت کا قاعدہ موجود ہے، التنقید. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، وہ شعرا ستارے کا رب ہے. اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ربوبیت سے اپنی الوہیت پر استدلال فرمایا ہے کہ وہ لوگ عبادت کرتے ہیں شعرا ستارے کی، جبکہ وہ شعرا ستارے کا رب ہے. اور یہ مربوب ہوا، وَلَا يَكُونُ الْمَرْبُوبُ مَعْلُوهًا وَمَعْبُودًا، اور مربوب جس کا کوئی رب ہو، مربوب ہو جو زیر تربیت ہو کسی کے، وہ خود محتاج ہے. اور احتیاج یہ الوہیت کے منافی ہے. اور ان دونوں میں تعلق کیا ہے؟ ایک گہرا تعلق. الوہیت میں انسان کے منتہا کا ذکر ہے، اور ربوبیت میں ابتدا کا. کیا مطلب؟ منتہا کا ذکر ہے یعنی انسان کی تخلیق کی غایت کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ انسان کی تخلیق کی غایت ہے، منتہا ہے. بس اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. اسی وجہ سے وہاں ما نافیہ کے بعد اللہ کے ذریعے استثناء کیا گیا تاکہ تخصیص پیدا ہو. ہاں، تو غایت کو ذکر کیا گیا، تو غایت کا ذکر کیا گیا، اور ربوبیت میں ابتدا کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ہے. جی، اللہ نے اس کو پیدا فرمایا. کیوں پیدا فرمایا؟ یہ ہے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، جنوں انسوں کو پیدا فرمایا. کیوں؟ عبادت کے لیے. ان کی غایت یہ ہے، ان کا مقصد یہ ہے تخلیق کا. اللہ اکبر. اتنا سمجھ میں آیا؟ اب ہم الحمد لی اللہ رب، پھر اب عالمین کی طرف آ جائیں. اب عالمین کی طرف ہم آ رہے ہیں. آپ جب پڑھیں گے کیا پڑھیں گے؟ نحو میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ اچھی طریقے سے پڑھا دی جائے تو نحو پر اچھی گرفت ہو جائے.
وہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ ایک تو ہے اس میں متمکن اور ایک ہے اس میں غیر متمکن. تو اس میں متمکن کی اقسام میں سے ایک ہے جمع المذکر السالم اور ایک ہے ملحق میں جمع المذکر السالم. جیسے مسلمون، جی یہ جمع مذکر سالم ہے، اور بنونا، عشرونا، یہ سب کے سب ملحق میں جمع المذکر السالم ہے. کیا مطلب؟ جو اعراب مسلمونا کا ہوگا وہی اعراب عشرونا، بنونا، عالمونا کا ہوگا. اس لیے کہ جس طرح مسلمونا جمع المذکر سالم ہے اور بنونا اور عالمونا بھی ملحق میں جمع المذکر سالم ہے. جو اعراب، اچھا بتاؤ اعراب کتنے ہوتے؟ تین ہوتے نا، زبر زیر پیش. زبر زیر پیش. ایک حیرتناک بات بتاؤں، شاید اس طرف نگاہ نہ گئی ہو کہ ایک آیت ایسی ہے پورے قرآن حکیم میں کہ اس ایک آیت کے اندر اسم الجلالہ پر یہ تینوں اعراب موجود ہیں. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ. زبردست پیش. ایک ہی آیت میں تینوں اعراب ذکر کر دیے گئے کہ اعراب کی تین قسمیں زبر زیر پیش، اور یہ تینوں اعراب اللہ تبارک و تعالی کے اسم الجلالہ کے اوپر ہیں. دیکھ لو، پہلی آیت ہے سورہ مجادلہ کی. لوگ مجادلہ پڑھتے ہیں، لا لا مجادلہ پڑھا جائے. مجادلہ کون؟ خولہ بنت ثعلبہ، وہ جھگڑنے والی، بحث کرنے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ. یعنی تینوں اعراب اسم الجلالہ پر ہے زبر زیر پیش. اعراب کی تینوں قسمیں. بہرحال ہم دوسری طرف چلے گئے، نحو میں چلے گئے. تو عالمونا، پہلے یہ سمجھے کہ عالمونا عالم کی جمع ہے. جمع ہے نا؟ جمع کی دو قسمیں ہیں. ایک جمع ہوتا ہے کہ یکون لہو مفردہ من لفظہ، اس کے لفظ سے اس کا مفرد آئے، واحد اس کا. جیسے رجال، یہ جمع ہے، اسی لفظ سے اس کا واحد آتا ہے رجل. بنات، اس کا واحد آتا ہے بنتن. کتب، اس کا واحد آتا ہے کتاب. تو اسی لفظ سے اس کا واحد آئے، مفرد آئے. یکون لہو مفردہ من لفظہ. اور اس میں جمع کسے کہتے ہیں؟ کہ لا یکون لہو مفردہ من لفظہ. جیسے رہتن، جمعیت کا معنی ہے اس میں. قوم، بہت سارے لوگ، قوم، لیکن اس کا واحد نہیں ہے. قوم کا واحد توڑی ہے اس کے لفظ سے، بالکل نہیں. ایسے ہی عالم، عالم یہ اس میں جمع ہے، اس کے لفظ سے اس کا واحد نہیں ہے. اور اس میں جمع کا واحد نہیں ہوتا مگر جمع ہوتا ہے. تو عالم کا واحد نہیں، اس لیے کس میں جمع ہے؟ اور جمع ہوتا ہے. جیسے قوم، اس کا واحد نہیں مگر اقوام اس کی جمع ہے. ایسے ہی عالم اس میں جمع ہے، اس کا واحد اس کے لفظ سے نہیں ہے مگر اس کی جمع ہے عالمونا. اب عالمونا جب ہے تو یہ ملحق بجمع المذکر سالم ہے. تو جمع مذکر سالم کا جو اعراب ہوگا، جاء مسلمونا، رأیت مسلمینا، مررت بمسلمینا. تو حالت رفعی میں جی جاء مسلمونا، رأیت مسلمینا واو کے ساتھ آئے گا. اور حالت نصبی اور جری میں یا نون کے ساتھ آئے گا. اب دیکھو یہ عالم اس میں جمع، اس کے لفظ سے اس کا واحد نہیں، اس کی جمع آتی ہے. قوم اس کے لفظ سے اس کا واحد نہیں، جمع ہے اقوام. تو عالم اس کے لفظ سے اس کی جمع نہیں، عالمون اس کی جمع ہے. اب ملحق میں جمع المذکر سالم، جمع مذکر سالم کے ساتھ جب اس کو ملحق کر دیا گیا تو وہی اعراب جو جمع مذکر سالم کا ہوگا وہی اس کے اوپر بھی آئے گا.
आलमूना, और हालत नसबी और जर्री में। अब यहां देखो हालत जर्री में है, क्यों? मुदाफिल हमेशा मजरूर बाशद। रब्बिल आलमीना, रअयतु मुस्लिमीना, मररतु बिमुस्लिमीना, यह है आलमून। अल्लाहु अकबर। और आलम किसे कहते हैं? इससे पहले मैंने बताया था कि आलम ये कुल्लु मौजूदिन सिवल्लाह, कुल्लु मौजूदिन सिवल्लाह, अल्लाह के अलावा जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी आलमीन में दाखिल हैं। सब आलम, सब आलम जी। कुल्लु मौजूदिन सिवल्लाह, अल्लाह के अलावा जितनी भी चीजें मौजूद हैं, अल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा जो है वो सब आलम है, और आलम की जमा आलमून है। एक चीज रह गई कि अल्लाह के अलावा जितनी चीजें हैं सब आलम में दाखिल हैं, और उसकी जमा आलमून है। तो ये तो मुजक्कर है ना, इसलिए कि अगर ये मुजक्कर ना होता तो जमे मुजक्कर के साथ इसको मुल्हक क्यों किया जाता? इसका मतलब ये मुजक्कर है ये। और अल्लाह के अलावा जितनी चीजें हैं उसमें मुजक्कर भी है, मुअन्नस भी है। तो ये रब्बुल आलमीन क्यों लाया गया? ये उकला के लिए क्यों लाया गया? आलमीन उकला के लिए है, मुजक्कर के लिए, उकला के लिए। इसके बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं, आलम जो होता है जमअहु आलमून, हालत जर्री में, नस्ब में आलमीन, जमअ मन याकिलु, ये आकिल की जमा है, आकिल की जमा है। लेकिन यतनावलुल उकला व गैरहुम, लेकिन ये उकला और गैर उकला दोनों को शामिल है। आलमीन में चाहे आकिल हो या गैर आकिल हो, मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, सब इसमें दाखिल हैं। क्यों? तगलीबल उकलाई अला मन सिवाहुम, इसलिए कि अरब का कायदा यह है, अरबों क्या है कि ये उकला को गैर उकला के ऊपर, मुजक्कर को मुअन्नस के ऊपर गलबा देते हुए मुजक्कर के सेगे लाते हैं, जबकि उसमें मुअन्नस भी शामिल होती है। जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, तो सेगा तो मुजक्कर का है, लेकिन इसमें औरतें भी दाखिल है, मोमिनात भी दाखिल है ना। तगलीबल मुजक्करी अलल मुअन्नस, मुजक्कर को गलबा दे दिया गया मुअन्नस के ऊपर, इस वजह से या अय्युहल्लज़ीना आमनू ही पर इक्तिफा किया गया और आमनत नहीं कहा गया। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील क्या है? हाँ, कुरान हकीम में इसकी दलील है, मुफस्सिरीन ने उसकी दलील का बहुत बड़ा नुक्ता है, ज़हन में रखें। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, हाँ देखें, अल्लाह ने आदम को तमाम अस्मा सिखला दिए। अस्मा क्या है? मुअन्नस है ना, अस्माअ कुल्लहा, तभी तो ज़मीर है आई मुअन्नस की। अल्लाह ने आदम को सिखला दिया, इल्म दे दिया तमाम अस्मा का, अल अस्मा कुल्लहा। सुम्मा अरदहुम, फिर उनको पेश किया मलाइका पर। देखिए यहां पर हुम लाया गया, जबकि हुम ये उकला के लिए है, ये जी मुजक्कर के लिए। यहां तगलीब अल उकला, तगलीब अल मुजक्करी अल मुअन्नस, तगलीब अल उकला अला मन ला याकिल, उनके ऊपर लाया गया। ये दलील मुफस्सिरीन ने लिखी है कि अल अस्मा कुल्लहा, उसके बाद कहा सुम्मा अरदहुम, हुम क्यों आया? अल अस्मा तो मुअन्नस है। तो ये रहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की तफसीर। अब इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इतवार को फिर इस आयत के ऊपर कोशिश करूंगा कि एक नई तहकीक के साथ और एक नए मुताले के साथ आपके सामने हाजिर हूं। तब तक के लिए तफसीर के इस सिलसिले से हम आपसे जुदा होते हैं, और कल से तो इंशाअल्लाह उसमें मिलते ही हैं, किसमें? ऑनलाइन जो नहव सर्फ की क्लास है उसमें मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।